میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم دیش کا ماحول جانتے ہیں۔ میں نے اور آپ نے ایک ویڈیو دیکھا ہوگا جس میں کرناٹکا کی ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے، ایک بچہ کالج میں پڑھ رہا ہے، کلاس روم کا ویڈیو ہے۔ اس کلاس روم میں وہاں پر ایک پروفیسر ہے جو کلاس روم میں بچے کو پڑھا رہا ہے، پورے بچوں کو۔ تو ایک بچے سے پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ میرا، اس کا نام مسلمان نام کہا۔ تو اس پروفیسر نے کہا کہ تو قصاب ہے؟ یعنی 26/11 کو پروفیسر کلاس روم میں کہتا ہے مسلمان نام، بچہ بولتا ہے تو کہتا ہے تو قصاب ہے۔ اس بچے کی ہمت کو میں سلام کرتا ہوں، اس بچے کی ہمت کو سلام کرتا ہوں۔ اس بچے نے اپنے پروفیسر سے پوچھا کہ تم کو یہ کیسے جرت پیدا ہوئی کہ تم مجھے قصب کہو گے؟ اس نے کہا کہ تم کیسے مجھے ٹیررسٹ کہو گے، میں نہیں مانتا اس بات کو۔ تو اس پروفیسر نے کہا، ویڈیو ہے دیکھنا، اس پروفیسر نے کہا کہ نہیں نہیں، تم میرے بیٹے کے جیسے ہو۔ تو اس بچے کی ہمت کو سلام۔ اس بچے نے کہا کہ کیا تم اپنے بیٹے کو ٹیررسٹ کہتے ہو؟ کیا تمہارے گھر میں بیٹا ہے تو اس کو ٹیررسٹ، آتنکوادی کہو گے؟ تو پروفیسر نے کہا کہ نہیں نہیں، اکیلا ایک بچہ ہے، کلاس روم میں سب دوسرے بچے ہیں، مگر کوئی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا اس بچے کی تائید میں۔ بلکہ ویڈیو میں دیکھو، اس کے بازو ایک بچہ ہے، اس کا ہاتھ پکڑ رہا ہے کہ مت پوچھ مت بول۔ پیچھے سے کوئی اس کے کھندے کو پکڑ رہا ہے، مگر اس بچے نے جرت کا مظاہرہ کیا۔ اس نے پرواہ نہیں کی کہ کلاس روم میں کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ وہ پروفیسر سے کہہ رہا ہے کہ تم اس طرح نہیں بول سکتے، یہی مزاج نوجوانوں تم کو پیدا کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی نوجوانوں، میرے نوجوان بیٹیوں اور بیٹوں، میرے بھائیوں، اگر کوئی تم سے ناانصافی کی بات کرے گا تو اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہنا کہ تم جو کہہ رہے ہو جھوٹ کہہ رہے ہو۔ مجھے بھارت کے سنویدھان نے حق دیا ہے، مجھے اپنا حق ملنا چاہیے۔ وہ بچے کا ویڈیو دیکھو کہ کیسی ہمت میں کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا ہے، مگر وہ بچہ سچائی کو بیان کر رہا ہے۔ میں اس بچے کو سلام کرتا ہوں، اس کے ماں باپ کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی اولاد کو اس طرح تیار کیا کہ کوئی اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، مگر اس نے سچائی کو بیان کیا۔ یہی مزاج نوجوانوں تم کو پیدا کرنا پڑے گا۔ نوجوانوں یاد رکھو، اگر تم خاموش رہو گے تو دنیا تم کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دے گی۔ اسی لیے کسی شاعر نے اچھا کہا تھا، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی۔ اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو، کوہرام مچا دو۔ اس دور میں اگر جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ بلکہ میں تو تھوڑا توڑ کر کہوں گا، مودی اور آر ایس ایس کے دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو، کوہرام مچا دو۔ خاموش مت بیٹھو۔ میں تم کو پتھر اٹھانے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں تم سے کہہ رہا ہوں اتحاد پیدا کرو، مضبوطی پیدا کرو، نا امیدی کو دور کرو، ہمت اور حوصلے کو بلند کرو۔ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مائیکا لال سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھارت کا سنویدھان کے تحت سب برابر ہیں، کوئی کم کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ بابا صاحب نے سنویدھان بنایا، وہ سنویدھان مودی بھی برابر ہے، اویسی بھی برابر ہے۔ اویسی کم نہیں ہے، مودی بڑا نہیں ہے۔ تو آپ کو اٹھنا پڑے گا، آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا، متحد ہونا پڑے گا۔ جو لوگ ہم کو دبانا چاہتے ہیں ان کو ہم پیغام دیں گے کہ ہم دبنے والوں سے نہیں ہیں۔ جو لوگ ہم کو خاموش کرنا چاہتے ہیں ہم ان سے کہیں گے کہ ہم خاموش نہیں رہیں گے، کیونکہ زندوں کی مثال یہ ہے کہ زندہ پکارتا ہے، لڑتا ہے،
جو مر جاتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے. ہم زندہ ہیں اور زندہ ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم زندگی کا ثبوت کیسے دو گے؟ زندگی کا ثبوت کیسے دو گے بتاؤ مجھے؟ زندگی کا ثبوت کیسے دو گے تم؟ زندگی کا ثبوت تم اتحاد پیدا کرو گے. انتشار ہوگا تو موت ہوگی. زندگی کا ثبوت اس طریقے سے دو لمبایت کی جنتا. زندگی کا ثبوت سورت پورب کی جنتا اس طرح دو. زندگی کا ثبوت جمال پور کی جنتا اس طرح دو. زندگی کا ثبوت گودرا کی جنتا اس طرح دو. زندگی کا ثبوت دریا پور کی جنتا اس طرح دو. زندگی کا ثبوت دانی لمڑا کی جنتا اس طرح دو کہ جب تم پولنگ بوتھ کو جاؤ گے تو پتنگ کو دیکھو گے تو کہو گے کہ مجھے زندہ رہنا ہے. میری زندگی کا ثبوت پتنگ ہے، پتنگ ہے، پتنگ ہے. یہ آپ کو کام کرنا ہے پہلی تاریخ کو. تو آپ زندگی کا ثبوت دیں گے؟ آپ زندہ ہیں یا نہیں ہے بتاؤ میرے کو. آپ زندہ ہیں؟ آپ زندگی کا ثبوت آپ کو دینا ہے. بتا دو ان لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ ہم کو ڈرانے سے ہم ڈر جائیں گے. ارے باطل سے دبنے والے طوفان نہیں ہیں ہم. باطل سے دبنے والے طوفان نہیں ہم. یاد رکھو ہم ہر طوفان کا مقابلہ کیے ہیں. اور اسد الدین اویسی تم کو بتا رہا ہے کہ میں کوئی نیک انسان نہیں ہوں، مگر میں نے جو بزرگوں کی صحبت میں بیٹھا ہوں، ان کے پیروں کے پاس بیٹھ کر میں نے کچھ سیکھا ہے. تو انہوں نے مجھے یہ ہنر سکھایا ہے کہ باطل کے طوفانوں میں ہم چراغ جلاتے ہیں. ان کے طوفانوں میں ہم چراغ جلائیں گے. یہ اندھیرے کو ختم کریں گے، یہ مایوسی کو ختم کریں گے. حوصلہ آپ کو رکھنا ہے، ہمت آپ کو رکھنا ہے. اور یاد رکھو لمبایت کی جنتا، جنگ سے پہلے جنگ کے نتیجے پر مت پہنچ جاؤ. ابھی تو جمہوریت کی جنگ شروع ہوئی ہے. اب یہاں سے آپ کو لوگ آ کر بولیں گے کیا عبد البصیر شیخ جیتے گا، کیا وسیم شیخ جیتے گا. تو ان شیطانوں سے بولنا، ان شیطانوں سے بولنا محنت کرنا میرا کام ہے، قدم ڈالنا میرا کام ہے، چلنا میرا کام ہے. مجھے اپنی منزل معلوم، مگر منزل تک لے کے جانا وہ اللہ کا کام ہے. میرا کام چلنا ہے. تم صرف چلنا شروع کرو، حوصلے کو بلند رکھو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی. یاد رکھو بزرگوں، یاد رکھو میری ماں اور بہنوں، مجلس جو آج لڑائی لڑ رہی ہے، عبد البصیر شیخ اور وسیم قریشی اور گجرات میں صابر کابلی والا کی قیادت میں جو ہم محنت کر رہے ہیں وہ اپنے لیے نہیں کر رہے. یہ جو معصوم بچے آج بیٹھے ہیں تاکہ یہ جب جوان ہو جائیں گے ان کو وہ تکالیف کا سامنا نہ کرنا پڑے جو آپ اور ہم نے کیا. ہم یہ چاہیں گے کہ ان کا مستقبل اچھا ہو، یہ ترقی کریں، ان کو طاقت سے طاقتور بنایا جائے. یہ لڑائی ان کے لیے ہے. تو آج اگر ہم قدم بڑھائیں گے، آج اگر ہم زندگی کا ثبوت دیں گے، تو یاد رکھو، میری اس بات کو یاد رکھو کہ میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا واللہ کو معلوم. اگر رہوں گا تو تم یاد کرو گے، نہیں بھی رہوں گا تو تم یاد کرو گے کہ ہاں ایک دیوانہ آیا تھا برسوں پہلے جس نے ہمارے درمیان میں آ کر ہمارے بچوں کے مستقبل کی بات کیا تھا. ہم میں سے اس کی بات کا یقین کیے، اس کی پارٹی کا ساتھ دیے. دیکھو آج جو مصیبت ہم نے اٹھائی تھی، آج ہمارے بچوں کا مستقبل دیکھو، وہ سینہ تان کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کر رہے ہیں. تو میری عزتدار ماں اور بہنوں، میرے بزرگوں، پہلی تاریخ کو آپ ایک ووٹ مجلس کے حق میں استعمال کریں گے اور پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر اپنے اتحاد کا، اپنی زندگی کا، اپنے سیاسی شعور کا ثبوت دیں گے.
ایک بار 5 سال کے لیے عبد البصیر شیخ کو اور واجد قریشی کو، صابر کابلی والا کو، کوشیکا پرمار کو، لالا کو، ہمارے گودرا کے مفتی صاحب کو، جہاں کہیں بھی مجلس کے امیدوار ہیں ان کو کامیاب کریے۔ میری ماں اور بہنوں یاد رکھو، میرے بزرگوں میری اس الفاظ کو یاد رکھو کہ اسد الدین اویسی کی جذباتی تقاریر کچھ نہیں کر سکتی جب تک آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے مجلس کو، جب تک آپ نہیں ڈالیں گے ووٹ کو۔ اگر آپ میری تقریر سننے آئے ہیں تو پھر میں پھر آؤں گا، پھر سن لینا، مگر آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو فائدہ اسی وقت ہوگا جب آپ میری باتوں پر غور کریں گے اور پولنگ بوتھ کو جائیں گے۔ یہ مت انتظار کریے کہ میرے گھر تک مجلس کے لوگ نہیں آئے، آپ یہ سمجھیے کہ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں۔ ہم گجرات کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، گجرات کو بہترین پردیش بنانا چاہتے ہیں، ہم بھارت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے 1 دسمبر کے دن آپ اپنے گھر سے نکلیے اور اپنا ایک ایک ووٹ پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے، اور 1 تاریخ کو لمبایت کے آسمانوں پر کیا نظر آئے گا؟ کیا نظر آئے گا؟ کیا نظر آئے گا؟ آسمانوں پر، زمین پر خالی پتنگ نظر آئے گی نا؟ یا کمل یا ہاتھ تو نظر نہیں آئے گا نا؟ تو ہاتھ اٹھا کر بول دو کہ لمبایت میں اور پورب میں خالی پتنگ، پتنگ کا نام ہوگا۔ تو پورے مل کر کوشش کریے، ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے۔ بھاجپ کو ہرانا ہے، عبد البصیر شیخ کو کامیاب کرنا ہے، لمبایت کو کامیاب کرنا ہے تو عبد البصیر شیخ کو کامیاب کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔